وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکتے سڑے ہوئے گارے سے، اور جنات کو پیدا کیا تھا ہم نے ان کو اس سے پہلے آگ سے بے دھوئیں کی۔ اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں ایک بشر کنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے، تو جب اس کو درست کر لوں اور پھونک دوں اس میں اپنی روح۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی تھی، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں، تو سجدے میں گر پڑے فرشتے سب کے سب سوائے ابلیس کے۔ انکار کیا اس نے کہ وہ ہوتا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا اے ابلیس کیا ہوا تجھے کہ نہ ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسے سجدہ کر سکتا، ایک بشر کو بنایا ہے تو نے جس کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے۔ فرمایا تو نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً تجھ پر لعنت ہوگی انصاف کے دن تک۔ اس نے کہا میرے رب مہلت دے مجھے اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ابلیس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے نا، دعا کر رہا ہے، اس کی بھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا کیوں نہیں سنیں گے؟ اس لیے جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا کریں۔ اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مومن بندے، ہمیں اکثر یہ خیال آتا ہے نا کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا، تو آج اس کا بھی آپ کو جواب ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسے، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ اس نے کہا میرے رب چونکہ بھٹکا دیا ہے تو نے مجھے، اب دیکھیں اس کی جرات کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ بے شک تو نے مجھے بھٹکا دیا، میں ضرور آرائش کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور ضرور بھٹکاؤں گا ان سب کو، مگر جو تیرے بندے ہیں ان میں مخلص۔ غور کیجیے، انڈر لائن کیجیے اس کو کہ شیطان نے بھی یہ کہہ دیا تھا پہلے دن سے کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں نا، جو خالص ہیں، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نے کیا کہا تھا کہ میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا، اس کے علاوہ میں سب کو بہکاؤں گا۔ فرمایا کہ یہی راستہ مجھ تک پہنچنے کا ہے سیدھا، بے شک میرے بندے کہ نہیں تجھے ان پر قدرت مگر جو تیری اطاعت کرے بدراہوں میں سے، اور بے شک جہنم ہے ان کے وعدے کی جگہ سب کی اکٹھی، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے حصہ ہے تقسیم شدہ۔ جہنم کے بھی 7 دروازے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی میں سے وہ لوگ گزریں گے، بے شک متقی ہوں گے باغوں میں اور چشموں میں، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ اور امن سے، اور نکال دیں گے ہم جو ان کے دلوں میں ہوگی کوئی کدورت، بھائیوں کی طرح مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ دیکھیں جنت میں جانے سے پہلے ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے دل سے جو بھی کدورت ہوگی، جو غل ہوگا نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ اور آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اور احوال سنا دو ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا کہ جب وہ آئے ان کے پاس تو کہا انہوں نے سلام۔ اس نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے؟ کہا انہوں نے کہ نہیں ڈرو، یقیناً ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو ایک دانشمند لڑکے کی۔ کہا اس نے کیا خوشخبری دیتے ہو تم مجھے؟ اس پر کہ آپ پکڑا مجھے بڑھاپے نے، تو کیسی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو حق کے ساتھ، سو نہ ہو تو نا امیدوں میں۔ اس نے کہا اور کون نا امید ہوتا ہے رحمت سے اپنے رب کی سوائے گمراہوں کے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اس نے کہا بس کیا تمہارا کام ہے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک قوم کی طرف جو مجرم ہے، مگر لوط کے گھر والے، بے شک ہم بچا لیں گے انہیں سب کو، البتہ اس کی بیوی کے ٹھہرا دیا ہم نے کہ وہ ضرور ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں۔ Yeah.